نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ سیشن قضاء عمری سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قضاء عمری کسے کہتے ہیں۔ قضاء عمری سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم ہی نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے، کتنی قضا ہوئی ہیں، یعنی فجر کی کتنی قضا ہوئی ہیں، ظہر کی کتنی قضا ہوئی ہیں، عصر مغرب عشاء، اس طرح اسے پتہ ہی نہ ہو، اور کتنا عرصہ قضا ہوئی ہیں یہ بھی اس کے پاس کوئی تعین نہ ہو۔ ان نمازوں کو ادا کرنا قضاء عمری کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قضاء عمری، قضا نمازیں ادا کن اوقات میں کی جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ قضا شدہ نمازیں تین ممنوعہ اوقات کے علاوہ طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب، ان تین اوقات کے علاوہ پورے 24 گھنٹے میں جس وقت چاہیں، جتنی چاہیں، جیسے چاہیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ان تین اوقات کے علاوہ اور کوئی بھی وقت ممنوع نہیں ہے کسی بھی قسم کی عبادت کے لیے اور ان نمازوں کے لیے بھی۔ تیسری چیز کہ ان نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے۔ سب سے پہلا تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اندازے کے ساتھ جتنے سال کی یا جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ایک اندازہ لگا لیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے کہ فجر اتنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس حساب سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ لیکن اگر اندازہ بھی نہیں ہے تو پھر سالوں کو شمار کیا جائے کہ اس عمر میں میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی، اس سے پہلے کی میری قضا باقی ہیں، تو اس ترتیب سے انہیں ادا کیا جائے۔ نمازیں ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد وہی نماز ادا کر لی جائے، یعنی کہ فجر کے ساتھ فجر کی قضا نماز، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب اور عشاء، ان کے ساتھ ساتھ ان کی نمازیں ادا کر لی جائیں۔ اور یاد رکھیں کسی بھی نماز کی سنتیں یا نوافل کی قضا نہیں کرنے، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ البتہ عشاء کی نماز کے بعد جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں وہ چونکہ واجب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی قضا بھی عشاء کی نماز کے ساتھ کی جائے گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آیا نیت کیا کی جائے، تو یاد رکھیں نیت کے لیے دل سے ارادے کا ہونا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی منہ سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی۔ اور قضا عمری کے لیے دل میں نیت کی جائے کہ جو میری پہلی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا آخری نماز جو میری قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ بالفرض اگر فجر کی نماز قضا ادا کرنے لگا ہے کوئی، تو اس کے لیے نیت کرے کہ میں فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی تھی پہلی یا آخری وہ میں ادا کرنے لگا ہوں۔ تو اس طریقے سے نیت کر کے، اور دل کا ارادہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ دل کا ارادہ کر لیا جائے کہ میں قضا نمازیں ادا کرنے لگا ہوں اور میں فلاں وقت کی فلاں نماز ادا کرنے لگا ہوں، تو اس سے بھی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور ایک غلط فہمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم ایسی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں کہ جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں، کئی تہوار ایسے آتے ہیں اسلامی کہ ان پر لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ آج کے دن اگر نماز پڑھ لی جائے کوئی بھی، یا 5 نمازیں باجماعت ادا کر لی جائے بواں وتر، تو پچھلے ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے
کہ لوگ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یہ چیزیں وائرل کرتے ہیں کہ آج کے دن یہ آخری جمعہ جو رمضان المبارک کا ہے، اس کے اندر اگر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائیں اور پھر وطر بھی ادا کر لیے جائیں تو اس سے پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسی باتوں پر کان مت دھریں، کیونکہ جو قضا نمازیں ہیں وہ کسی بھی صورت ایسے معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو ادا نہ کر لیا جائے۔ اور آخری بات کی ذہن نشین فرمائے کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہے اور اس کے صحت مند ہونے کی امید باقی ہے، یا وہ صحت مند ہے اور وہ نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ نمازیں ادا کرنا ضروری ہیں۔ اگر کوئی بیماری میں ہے، نمازیں ادا نہیں کر سکتا، تو صحت مند ہونے کے بعد ان نمازوں کو ادا کرے، لیکن کفارہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے یا مرض الموت میں اس سے نمازیں قضا ہوئی ہوں، یا پہلے نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ فوت ہو جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو وہ وراثت چھوڑ کر گیا ہے، ایک تہائی اس میں سے اس کی نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا اس کی وصیت کے مطابق۔ اور اگر کفارہ زیادہ بنتا ہے تو اولاد اپنی خوشی سے بھی، اس کے ورثاء اپنی خوشی سے بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، زیادہ ترکے میں سے بھی۔ نماز کا کفارہ، ایک نماز کا کفارہ علماء کرام نے صدقہ فطر پر یا روزوں پر قیاس کیا ہے۔ ایک نماز کا کفارے کی جو مقدار ہے وہ ایک روزہ چھوڑنے کے کفارے کے برابر ہے، یعنی 1.25 کلو گندم۔ اس حساب سے ایک نماز کا جو کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دن میں اگر 5 نمازیں ہیں اور 3 وتر ہیں، ایک دن میں 6 نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔